إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اللہ احکم الحاکمین اس آیت کریمہ کے اندر اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ رات کے وقت جو نفل نماز ہے وہ ادا کیا کریں. شاید کہ اس نفل نماز کی وجہ سے اللہ کریم آپ کو وہ مرتبہ مقام عطا فرمائے کہ جس کا آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو. نفل نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب میرے قریب ہونا چاہتا ہے یا قریب ہونا چاہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کثرت سے نوافل ادا کرے. جتنے زیادہ وہ نوافل ادا کرتا جائے گا میرے قریب ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ وہ میرے اتنا قریب ہو جائے گا کہ میں اس کے کان، اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ اپنے کنٹرول میں لے لوں گا. پھر اس کا کوئی کام بھی میرے حکم کے مخالف نہیں ہوگا بلکہ میرے حکم کے موافق ہی چلے گا. میرے حضور ایک دن اپنی مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا ایک صحابی اندر بیٹھے ہوئے ہیں اندھیرے میں چپ کر کے. آپ نے پوچھا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کہنے لگے کہ حضور میں سوچ رہا تھا کہ دنیا میں تو جب ہم چاہتے ہیں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، اپنے آپ کو سکون پہنچائیں، تو ہم آپ کے چہرے اقدس کا دیدار کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. جناب حسان بن ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر کیا کہتے ہیں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور آپ جیسا خوبصورت آج تک میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. آنکھ دیکھتی کیسے؟ آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو ہر عیب سے ایسے مبرہ منزہ پیدا فرمایا، جیسے جیسے آپ ڈیمانڈ کرتے رہے ویسے ہی اللہ کریم آپ کے جسم کے اعضاء کو بناتے رہے. ماما عائشہ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے جناب یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. اگر میرے حضور کو وہ دیکھتی تو اپنے جگر کاٹ ڈالتی، اتنے خوبصورت تھے میرے حضور. تو صحابی کہنے لگا حضور جب دنیا میں دل ٹھنڈا کرنا ہو تو آپ کے چہرہ اقدس کا دیدار کر لیتے ہیں، اور جب آخرت کے بارے میں سوچ رہا تھا وہاں کہاں آپ اور کہاں ہم. حضور وہاں ہماری ملاقات کیسے ہو؟ فرمایا اعنی، میری مدد کر زیادہ سجدوں کے ذریعے. کیا مطلب کہ جتنے زیادہ آپ نفل نماز ادا کریں گے اتنے ہی آپ جنت میں میرے قریب ہوں گے. اللہ اتنا ہی آپ کو میرے قریب مقام، مکان، جگہ الاٹ کر دیں گے. یہ ہے نفل کا ثواب. اور پھر جب یہ نفل نماز رمضان المبارک کے اندر ہو تو اس کی کیا ہی بات ہے، اس کو پھر 4 چاند لگ جاتے ہیں، پھر تو اس کا مرتبہ مقام اور بڑھ جاتا ہے. جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے اور میں نے اس کی راتوں کا قیام تمہارے لیے سنت مقرر کیا. جو بندہ دن کو روزہ رکھے رات کو اس کی راتوں کا قیام کرے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ یوم ولدت امہ، گویا آج ہی اس کو اس کی ماں نے جنا. اسی طرح جناب سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے حضور نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک کے اندر نوافل ادا کرتا ہے اس کو اتنا ثواب ہوتا ہے کہ عام دنوں میں جتنا ایک فرض پڑھنے کے برابر ثواب ہوتا ہے، رمضان المبارک کے دنوں میں جو نفل ہوتا ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان المبارک کی راتوں کا قیام ثواب اور ایمان کے ذریعے کرتا ہے اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں.
اسی طرح جناب ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جب اپنے امام کے ساتھ قیام کر کے اپنے گھر کو چلا جاتا ہے، وہاں جا کر سو جاتا ہے، وہ جا کر وہاں سو گیا، اللہ کے نورانی فرشتے پوری رات اس کے نامہ اعمال میں عبادت کا ہی ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ اس سے بڑا آگے بینیفٹ کیا ہے؟ فرمایا جو بندہ قرآن کریم کی ایک آیت سنتا ہے اس کو اللہ ڈبل ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو امام صاحب قاری صاحب آگے مصلی پر کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں ان کو ایک آیت کا ثواب ایک آیت کے برابر، اور جو سننے والا اللہ کریم اس کو ڈبل ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ جو اس نے ایک آیت سنی، کان لہ نورا یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے مکمل روشنی کا بندوبست کرے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر ایک نے جہنم کے اوپر جو پل لگا ہوگا، پل صراط، اس سے گزرنا ہے۔ عالم ہو، فاضل ہو، نبی ہو، ولی ہو، جاہل ہو، امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو اس پل سے گزرے گا۔ لیکن اپنے اعمال کے ذریعے لوگ وہاں سے آسانی سے گزر جائیں گے۔ جس نے قرآن کریم کو سنا ہوگا وہ آیت اس کے آگے روشنی کری، اس کی روشنی میں بندہ پل صراط سے گزر جائے گا۔ محترم بھائی، اور رمضان مبارک کا مہینہ ہے، تھکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، وقت گزر جائے گا، تمہاری تھکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، لیکن تمہارے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ثواب وہاں سے مٹے گا نہیں۔ اس لیے رمضان المبارک کی راتوں کا قیام لازمی کریں، تھوڑا پڑھ لیں لیکن ضرور راتوں کو قیام کریں، تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ من قام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ جو رمضان المبارک کی راتوں کا قیام کرتا ہے اللہ کریم اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ حکم الحاکمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔